الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت نمبر پڑھا جی 58، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق دے نال۔ آیت نمبر 58 سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ وَتَوَكَّلْ، اور آپ بھروسہ کیجیے، اور آپ بھروسہ کیجیے کس پر؟ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، اس زندہ رہنے والی ذات پر، عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، اس زندہ رہنے والی ذات پر، لا یموت، جسے موت نہیں ہے، جسے موت نہیں ہے۔ وہ تے اللہ تعالیٰ فرما رہے تسی توکل کرو جنہوں موت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خی ہے جڑا ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جنہوں موت نہیں آنی۔ وسبح، اور آپ تسبیح کیجئے، پیچھے فرمایا وتوکل، ایتے پھر دوبارہ فرمایا وسبح، آپ تسبیح کیجئے، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پریکٹیکل زندگی نو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی انہاں اٹھاں تو جو بھی الفاظ نکلے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوں یاد فرمایا؟ اللہ نے۔ اور ہر تسبیح دے اندر ہر بڑائی، اور آپ دیکھ لو کسی پہلے نبی دا آپ نے سہارا نہیں لیا، کسی نبی دا توسل نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو نبی یہی بات سمجھانا ہے اس نے کہ اللہ تعالیٰ ساڈی شاہ رکھ دے قریب ہے، اور جڑا بھی بندہ اللہ دے بھروسہ کرتا ہے نا وہ کدے ڈگدا نہیں ہے۔ ڈگدا کون ہے؟ جڑا لوکاں دے بھروسہ کرتا، لوکاں دے یقین ہے۔ سارے لوگ پریشان کیوں نے؟ بھن بھرا دے اولاد تے بندہ توکل کر کے بیٹھتا ہے، میری اولاد جوان ہو کے میرا ساتھ دے دی، اولاد مخالف نکل آؤں، ٹھیک ہے۔ بندہ بیوی تے بھروسہ کرتا، بیوی مخالف نکل آؤں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوست تے بندہ بھروسہ کرتا، دوست مخالف نکل آتا۔ تو جے بندہ بھروسہ ہی کدے تے کرے؟ اللہ دے بھروسہ کرے، اللہ دی ذات واسطے کرے، تے رزلٹ کدے تے چھڑ دے؟ اللہ دے چھڑ۔ اے شیطان ہے جڑا، شیطان سانو کس طرح تنگ کرتا پتہ؟ سارا دن ساڈے دماغ نوں تنگ کرتا رہتا، سانو الجھا کے رکھتا، پریشان جی اور ٹینشن وچ رکھتا، ٹھیک ہے۔ وہ ساڈا اللہ دے توکل خراب کرتا۔ شیطان انسان نوں نا فوراً رزلٹ پر لے کے جاتا، وہ تیرا کام نہیں ہونا، ٹھیک ہے، تیرا نقصان ہوئے گا، تیرا لنج ہو جائے گا، تیرا پتہ نہیں کیا بننا، تیرے مستقبل کا کی بننا۔ تو میرے بھائی یہ سب شیطان ہے۔ تسی کوئی بھی کام کرنا، پہلی گل اللہ اس دے رسول دا حکم ہونا چاہیے، تسی اپنی تحقیق کر کے، اپنے ثبوت کٹھے کر کے، دلائل کٹھے کر کے، اس دے استخارہ کر کے، تے اس دے رزلٹ کو کدے چھڑ دیو؟ اللہ دے چھڑ دو۔ اچھا نکلے تاں بھی تھوڑے حق وچ ہوے گا بہتر، برا ہوے گا تاں بھی تھوڑے حق وچ بہتر ہوے گا۔ وہ استخارہ کی ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، وہ وچ یہی ہے کہ اللہ میں تیری قدرت نال، اللہ تو جاننا ہے، میں نہیں جاننا، اللہ اگر میرے حق وچ بہتر ہے تینوں میرے حق وچ کر دے، اللہ اگر میرے حق وچ برا ہے، میرے دین معاش عاقبت واسطے تے اللہ نے میرے تو دور کر دے۔ تو اللہ دے بھروسہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ بندہ اپنا سارا رزلٹ، مطلب مثلا نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دین تے چلتا ہے، بندہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نے، تو بندہ اس سارے معاملے کو کدے سپرد کر دیتا ہے؟ اللہ دے سپرد کر دیتا، تو کدے بھی بابا جی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر وہ توکل کر کے نا پھر اللہ دی تسبیحات کرنی ہے، صبح شام دے اذکار، صبح شام دے اذکار۔ یاد رکھو شیطان انسان دا اتنا گہرا دشمن ہے، جیڑا بندہ غم وچ ہے نا، پریشان ہے اور ٹینشن انزائٹی وچ ہے، ڈپریشن وچ ہے، سمجھ لو شیطان دے ٹائے چڑھے۔ اس گل میں بڑیاں تو انہوں نے بڑیاں معرفت دیاں تے بڑیاں بھاریاں گلاں کرنا پیا، بچیاں نوں شاید نہ سمجھ آوے، بڑیاں نوں سمجھ آ جائے۔ اگر تسی خوش ہو اور تہاڈا توجہ اللہ دی عبادات والے، اللہ دے بھروسہ اور یقین تہاڈا قائم ہے، اور تسی خوش دلی نال عبادت اور نماز ذکر اذکار کر رہے ہو، سمجھ لو اللہ راضی ہے، شیطان دا وچ کوئی کام نہیں۔ اگر تسی پریشان ہو، غیراں دے توکل کردے ہو، پہ پریشان ہو، تسبیحات کوئی نہیں، دماغ الجھنا تے وسوسے تے خیالات نے، تے سمجھ لو شیطان دے ٹھائی چڑھ گئے۔ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ دا کہ اللہ نے سانو دین عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سانو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور صبح شام دے اذکار، دعاواں، مسنون اعمال سکھائے۔ اگر اے نہ ہون بندہ الجھ کے رہ جائے، یقین ہر مسئلے دے اندر بندہ مسائل دا شکار ہو جائے۔ تو فرمایا وَقَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، وَقَفَا، اور کافی ہے بِهِ وہ
کافی ہے وہ بے ذنوب عباد ہی اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں خبیرہ پوری خبر رکھنے کو، یعنی کہ اللہ نے پتہ ہے میرے بندے کتنے گناہ گار نے اور کتنا وہ گناہ کر رہے ہیں، کون جان کے گناہ کر رہا ہے، کون غلطی نہ کر رہا ہے، کون بھول کے کر رہا ہے، کون مجبور ہو کے کر رہا ہے، اللہ نے سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سزا دینی ہے تو اللہ نے نیتاں دیکھنی نے، وہ بندے دے اعمال نو ویکھنا، نے جان کے کیتا ہے، نیتاً کیتا ہے، ارادتاً کیتا ہے، توبہ نہیں کیتی۔ پھر اللہ نے کتنے آپشن رکھے نے گناہوں دی معافی واسطے، فرشتیاں نے کہا 6 گھڑیاں تک گناہ نہیں لکھنا، پھر فرمایا موت تو پہلے اگر بندے 100 قتل بھی کیتے ہیں وہ بھی رب کو معافی منگے تو اللہ انہوں بھی کی کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ دی خلق السما، اگے آ رہا رمضان دا مہینہ، گناہوں دی معافی دا مہینہ، ٹھیک ہے، پورا مہینہ ہی بخشش دا مہینہ بابا جی۔ فرمایا اللہ دی کیڑی ذات؟ اللہ دی ذات۔ دیکھو نا اتھے اللہ نے اپنا نام نہیں لکھیا نا، اللہ نے اپنی نام دیا تے ضمیراں لیندیاں۔ فرمایا اللہ دی وہ اللہ دی وہ خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، واہ اور ہر اس چیز کو پیدا کیا، بینہما جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، کتنے دن؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام 6 دن، فی میں 6 ایام دن، ثم استویٰ، پھر وہ بلند ہو گیا، علی العرش، زمین پر، عرش پر، پھر وہ بلند ہو گیا عرش پر، یعنی کہ پہلا پانی سی، زمین آسمان جڑے اللہ دے حکم نال جدا ہوئے، ٹھیک، پھر اللہ نے آسمان تے زمین نو یعنی کہ 6 دنوں پیدا کیتا، یعنی کہ ایک دن آسمان بنایا، پھر سورج بنایا، پھر اس طرح مختلف چیزاں اللہ نے پیدا کیتیاں۔ تو 6 دنوں کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ دی، کوئی بہتر جان دے اللہ دی کی حکمت ہے۔ اللہ چاہتا تے کون یکون بھی بن سکتے سی، ٹھیک ہے، تو 6 دن بنانے چ دی حکمت ہے، یہ بہت گہرائی بہت بڑی چیزاں نے جنہیں سامنے نہیں آئیاں، تو اللہ دی بارے کوئی حکمت ہے۔ پھر ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ کتنے مستوی ہو گیا؟ عرش تے۔ اللہ ایک ذات ہے، ایک وحدت الوجود دا کیتا رکھتے ہیں بہت سارے صوفیاء دے اندر پایا جاتا ہے کہ ہر چیز رب ہے، ہر چیز کی ہے رب ہے، نہیں، غلط ہے، اللہ ایک ہی ہے، اور اللہ کتنے ہے؟ عرش استوا ہے، کتنے اللہ اتنے ہے، عرش دے اتنے، 7 آسمان 7 زمینہ، 100 درجے دی جنت، آخری جنت الفردوس تے مقام محمود، اتنے اللہ دا عرش کرسی، اس کرسی دے اتنے اپنے عرش دے اتنے مستوی ہے، کیویں؟ وہ دی کرسی وہ عرش، وہ دی کرسی ہی وہ دی کرسی نے آسمانہ دے زمینوں کو کی کیا ہے؟ سما کے رکھے ہے۔ اسی وہ دی کیفیت نہیں بیان کریں گے، مثال تمثیل نہیں بیان کریں گے، بس وہ اپنی شان دے مطابق اپنے عرش دے اتنے بلند ہے۔ تو فرمایا الرحمن جو رحم کرنے والا ہے، فاسأل، بس آپ پوچھئے، وہی اس کے متعلق خبیرہ، کسی باخبر سے، یعنی کہ اللہ دے بارے میں اللہ بہت بڑا رحم کرنے والا، بہت بڑا معاف کرنے والا، انہیں اپنے عرش تے بھی رحمت لکھیا۔ لہذا انسان کو چاہیے اللہ دی صفات نو اپنانے دی کوشش کرے، اللہ دی صفات ہے کائنات واسطے، تو بندے اب اللہ دی صفات اپنی فیملی چ، دوستاں نال، معاشرے چ اپنانی چاہیے، کہ بندے نو رحم دل ہونا چاہیے، معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وہ جب کہا جاتا ہے، واہ اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان کے اسجدوا، تم سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کے لیے، قال، وہ کہتے ہیں مر رحمان، کون ہے رحمان؟ یعنی کہ اللہ کا نام ہی کہ رحمان ہے نا، تو کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ اللہ نو مندے بیت اللہ، خانہ کعبہ نو بیت اللہ کہتے، لیکن اللہ دی صفات نو نہیں اس طرح مندے نا، اللہ دے صفاتی نام نو نہیں مندے۔ تو فرمایا وقال، وہ کہتے ہیں مر رحمان، کون ہے رحمان؟ فرمایا انسجد، کیا نون ہم سجدو، سجدہ کرے، لما اس کے لیے، تامرونا، تو حکم دیتا ہے ہم کو، وزادہم، بس اور وہ بڑھ جاتے ہیں، نفورا، بدکنے میں، یعنی کہ جو سجدہ دا نہ کیا جاتا ہے اور زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرنا پہندے، اور زیادہ وہ کفر اور شرک دی گلاں کرنا پہندے، یعنی کہ سجدے دے نام تے آ کے، کیونکہ شیطان نے کیا سی نادر صاحب کہ میں انہوں نے سجدہ نہیں کر دیا، تو جدو سجدہ آتا ہے، جدو بندہ مومن سجدہ کرتا ہے، باہر بہ کے کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ تو جڑا سجدہ جدو سجدے تک کیا جائے تو وہ بدک پوے، یہ مطلب ہے اندر کون ہے؟ اندر شیطان ہے جڑا انہوں نے بدک کر گیا۔ تو اسی طرح ویکھ لو تسی کنی دیر بندے بس تے سفر کرتے رہن دے، کنی دیر نادرا دے باہر بیٹھے رہن دے، کنی دیر تاش کھیلتے رہتے، کنی دیر دکان تے گاہک دا انتظار کرتے رہن گے، لیکن انہوں کو نہ سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنی، انہوں نے موت پی جائے گی، انہوں نے کی پی جائے گی؟ موت پی جائے گی۔ انہوں واسطے سب تو مشکل کام سجدہ ہے۔ یاد رکھو سجدہ وسجد وقت قریب، کتے قریب ہوتا پتا؟ اللہ پہلے ہی قریب ہے، انسان اللہ دے قریب ہو جاتا ہے۔ اس واسطے سجدے نو محبت نہ کریا کرو، کثرت نہ کریا کرو، بار بار کریا کرو، اور آ کے لمبے سجدے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے لمبا قیام کرتے سی، آپ کا شیطان جڑا سی اس واسطے مسلمان ہو گئے کہ میں انہوں نے وسوسہ کس طرح پاواں، انہوں نے اللہ تعالیٰ تعلق ہی بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تو فرمایا
تبارک الذی بہت برکت والی ذات ہے، جعل جس نے بنایا فی السماء آسمان میں بروجن برج، وجعل اور اس نے بنایا فیہا اس میں سراجوں چراغ سورج، وقمرا منیرا اور چاند منیرا روشن۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان برج بنائے، 7 آسمان تیواں بنائی ہوئی، اتنے جاؤ نا جو جہاز تے بندے سفر کرتے ہیں اتنے جو بدلاں دیاں تیواں نظر آتی، اللہ کی بلڈنگاں بڑیاں جگہ، پہلا سٹیپ ہے، دوجا سٹیپ ہے، تیجا سٹیپ ہے، بدلاں دیاں تہ بتہ بڑیاں برج بنے ہوئے، سورج وچ کیڑا خوبصورت لایا، چند اور تارے لگائے نے اللہ نے، اتنیاں کہکشاواں نے، اتنیاں کہکشاواں نے کہ ساری زمین ہزاراں کہکشاں ایک کہکشاں شامل ہوتی ہے، پھر وہ کہکشاں ہزاراں دے اندر گم جاتی، یعنی کہ اگر دیکھا جائے زمین تے اتنے یعنی کہ جی ساری زمین ہے نا انہاں کہکشاں دے مقابلے تے جنی میرے ہاتھ زیت ذرا پہ ہے نا، اس تو بھی چھوٹی ہے دنیا، اس تو وڈے وڈے سیارے نے، اے زمین ہے سمجھ لو، اے میرے ہاتھ سمجھ دانا جڑا پیا چونے دا زمین ہے، اے نال کروڑاں ستارے مل کے تے ایک کہکشاں بنتی ہے، کنے کروڑاں اے نال دی سیارے مل کے تے ایک کہکشاں بنتی ہے، تے او کہکشاں کروڑاں کہکشاواں دے اندر گم جاندی، گل سمجھ نہیں سمجھائی، یعنی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ دا نظام ہے، کتنے سائنسدان اتنے جا کے صرف مسلمان ہو، اس رب نال دوستی کرنی، اس رب دی نماز پڑھنی، اس رب نال تعلق قائم کرنا، اے صرف امتحان ہے، آزمائش ایک اللہ اپنے آپ کو پردے چ رکھیا ہے، ویکھو اللہ کہتا میرے میری نشانیاں نہ پہچانو، اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں چلا رہا ہے، سارا نظام چلا رہا ہے، اول آخر ظاہر باطن ساڑے نال ہے، تو فرمایا ہو الذی وہی ذات ہے جعل اللیل جس نے بنایا رات کو، والنہار اور دن کو بنایا، حلفن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، حلفن ایک دوسرے کے آگے دن، تھوڑی دیر بعد دن آیا تو کیا ہوگی رات ہو، پھر رات اپنی طریقے نہ رہے گی، صبح پھر آ جائے گا دن، یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، فرمایا لمن ارادہ ان یذکر اس بندے کے لیے، فرمایا لمن اس کے بندے کے لیے ارادہ جو چاہے ان یذکر یہ کہ وہ نصیحت پکڑے، یہ کہ وہ کیا پڑھے، یعنی اگر بندہ صرف دن رات تے غور کرے یار دن کس طرح آ رہا ہے رات کس طرح آ رہی ہے، یار یہ کوئی گل ہے، اگر بندہ نصیحت پکڑنے نہ غور کرے گا تو بندہ نصیحت لب جائے گا، یار کوئی ہستی ہے جڑی یہ چلا رہی، کوئی رب ہے، کوئی یہ مالک ہے، یہ بنان والا بھی تینوں چلان والا بھی کوئی ہستی موجود ہے، او فرمایا لمن ارادہ اس بندے کے لیے یذکر یہ کہ وہ نصیحت کرے، او ارادہ شکورا یا وہ کیا کرے جو ارادہ رکھتا ہے شکورا شکر گزاری دا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیاں جنہیں شکر گزاری کرنی اللہ دیاں نعمتاں ویکھ کے شکر گزاری کرتا، اللہ تعالیٰ دیاں قدرتاں ویکھ کے شکر گزاری کرتا، پھل ویکھ کے اناج ویکھ کے ترکاریاں چرند پرند کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور کتنی خوبصورت نے مخلوقات، اور کتنی رنگین دنیا اللہ رب العالمین نے بنائی، اور کتنے کلرز نے کتنے ذائقے نے اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے پیدا کیتے ہیں، اگر جڑا بندہ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، جڑا بندہ نصیحت حاصل کرنا وہ واسطے بڑا کچھ ہے، آخر تے اللہ رب العالمین سورۃ الفرقان